الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور قرآن مجید کی اس آیت میں امت اسلامیہ کا مقام اور اس کا کام. مقام کیا ہے اس امت کا، امت اسلامیہ کا، اور اس کا کام اور اس کی ذمہ داری کیا ہے. ذمہ داری بھی اللہ نے ڈالی ہے اور کام بھی اللہ نے بتایا. اس امت اسلامیہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے. کنتم خیر امہ، ساری امتوں میں سب سے بہتر امت یہ ہے. اس کا کام اور اس کی ذمہ داری کیا ہے. اخرجت للناس، یہ خود نہیں آئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا ہے. رستم کے دربار میں جب حضرت ربیع ابن عامر جو اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ، آپ کے ہاں سے حاصل کی تعلیم، جب اس کے پاس پہنچے تو کہنے لگے ما جاء بکم، تمہیں کس چیز نے ہمارے پاس بھیجا ہے، تم کیوں آئے ہو ہمارے پاس. تو وہ صحابی رسول کہنے لگے ہم بھیجی ہوئی لوگ ہیں. اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں مبعوث، جو لفظ نبیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابتعثنا، کہ جو ذمہ داری ایک نبی کی ہوتی ہے اللہ نے وہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی. نبی محمد رسول اللہ ہیں، آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. اب یہ پوری امت، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ نبی جو زندگی لے کے آئے، جو پوری انسانیت کی نجات کا اور فلاح کا واحد ذریعہ ہے، یہ امت اس دین کو، اس زندگی کو، اس دستور کو، اس پیغام کو سنبھالے اور نسل در نسل اسے آگے منتقل کرتا رہے. یہ اس امت کی ذمہ داری، یہ اس کی ذمہ داری ہے. جو چیز جس چیز کے لیے بنائی جائے اگر وہ کام نہ کرے تو اس چیز کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. آپ کا ملازم آپ نے رکھا تو اس کو ڈرائیور بنا کے رکھا ہے، اس کی ذمہ داری گاڑی چلانا ہے، وہ کام نہ کرے باقی کام کرتا رہے. جس مقصد کے لیے آپ نے کسی کو چیز کو لیا، اگر وہ چیز اس کام کی نہیں تو اس کی قیمت نہیں رہتی. نمک کے اندر اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، اس کا مقصد نمکین پنا ہے. مرچوں میں اس کا کام کڑواہٹ ہے. اگر یہ اپنا کام دینا چھوڑ دے تو اس کی کیا قیمت رہے گی آپ کے ہاں اس موقع پہ. آپ اپنے ماتحت لوگ رکھتے ہیں، ایک مقصد کے لیے رکھتے ہیں. اگر وہ کام نہ کرے جس مقصد کے لیے آپ نے رکھا ہے تو بتائیے آپ کے ہاں اس کی کیا اہمیت رہ جائے گی. کہ میاں ایسے دوسرے کام کرنے والے تو دوسرے بہت موجود ہیں. تو اس امت کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے. اخرجت للناس،
اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ امت آئی ہے، نکالی گئی ہے، ظہور میں آئی ہے، یہ اصلاح کرنے کے لیے اللہ کا دین اور اس کی حفاظت اور اس کی اشاعت کے لیے آئی۔ تأمرون بالمعروف، یہ اچھائی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ ملت اسلامیہ کی ذمہ داری، یہ اس کا کام ہے۔ لیکن اگر ہر آدمی آج مسلمان تھوڑی دیر خلوت میں بیٹھے سوچے کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور آج کیا ہو رہا ہے، کہاں ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری کہ وہ نیکیوں کو فروغ دے اور برائی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، ہونا کیا چاہیے تھا اور ہو کیا رہا ہے؟ ذمہ داری کیا تھی؟ اور گرتے گرتے اس امت کے افراد اتنے گرے کہ یہی برائی کو فروغ دے رہے۔ نہ صرف یہ کہ اپنی ذمہ داری چھوڑ دی ہے، نہ صرف یہ ہے کہ اپنی اسے ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے وہ اس نے ترک کر دیا، بلکہ اللہ سے مقابلے پہ اور دشمنی پہ مقابلے پہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی کوئی ناجائز کام ہوتے دیکھے، اگر اس کے پاس قدرت ہے تو ہاتھ سے روک دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی قدرت نہیں تو زبان سے روک دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اتنی بھی قدرت نہیں تو دل سے برا مانے۔ فرمایا یہ سب سے زیادہ کمزور ایمان کا درجہ، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ بھی ایمان والا ہے، یہ بھی ایمان والا ہے کہ ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہیں، زبان سے کہنے کی قدرت نہیں، آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے بہت برا جان رہا۔ فرمایا یہ بھی ایمان والا ہے، یہ بھی ایمان قبول ہے، اس کا یہ اسلام بھی قبول ہے کہ برائی کو دل سے برا تو سمجھ رہا، آگ لگ جائے تو آدمی اپنے ہاتھ سے بجھاتا ہے، اور معاملہ اپنی قدرت سے نکل جائے تو آواز دیتا ہے، لوگو آگ لگی ہے آؤ مدد کرو۔ اور جب بات اتنی بھی نہیں بنتی، اس سے بھی بات نہیں بن رہی، تو کم از کم اپنا سامان اٹھا کے دور نکلتا کہ خود اپنے آپ کو تو بچا لوں، لیکن سوچتا ہے، اندر سے پگھلتا ہے، اندر سے دکھی ہوتا ہے کہ اس آگ کو بجھاؤں کیسے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے اور اسلام کی حقیقی روح نصیب فرما دے۔ تو اللہ کے نبی فرمانا کہ مسلمان کی شان بھی یہی ہوتی، گناہ کی آگ لگے تو ہاتھ سے روکتا ہے، قدرت نہیں ہے زبان کو استعمال کرتا ہے، اس کی بھی قدرت نہیں ہے، اس گناہ کی آگ سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور بے چین ہوتا ہے کہ اس گناہ کی آگ کو مٹاؤں کیسے، بجھاؤں کیسے۔ فرمایا یہ بھی ایمان ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا اور ہو کیا رہا ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا اور آج ہو کیا رہا ہے؟ ذمہ داری کیا تھی؟ مسلمان کی دنیا میں آنے کی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ اللہ کا دین آئندہ نسلوں میں پورا پورا منتقل ہو جائے، اس لیے کہ اس پیغام کے بغیر تو انسانیت کی نجات اور فلاح ہی نہیں ہے۔ آج مسلمان بہت ساری زندگی کی ضروریات سمجھتا ہے، بدقسمتی سے دین کو اپنی زندگی کی ضرورت نہیں سمجھتا۔
پانی کو ضرورت سمجھتا ہے، سورج کو ضرورت سمجھتا ہے، چاند کی روشنی کو ضرورت سمجھتا ہے، ہوا کو زندگی کی ضرورت سمجھتا ہے۔ ارے میرے عزیزو، ان ساری ضرورتوں سے بڑھ کر ایک انسان کی فلاح اور نجات اور زندگی کے لیے اس کا دین ضروری ہے۔ لیکن یہ دین کیسے آگے جائے گا؟ نبی تو نہیں آئے گا، پیغمبر تو نہیں آئے گا۔ اب میری اولاد میں یہ دین آ جائے، میری اس کی اولاد میں دین ہو جائے، اگلی نسلوں میں یہ دین زندہ ہو جائے، کوئی غیر ضروری چیز ہے؟ اگر یہ بہت ضروری ہے تو بتائیے آج امت اس ضرورت کا احساس کتنا رکھتی ہے کہ میں اس میں کہاں کھڑا ہوں اس کو آگے دینے میں؟ میری صلاحیتیں، میرے وسائل، میرا پیسہ، میری دولت، وہ کتنے استعمال ہو رہی ہے اس دین کی حفاظت میں؟ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالہا۔ یہ لا الہ الا اللہ ایسا ہے، محمد الرسول اللہ، کہ یہ کلمہ توحید پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے، وَتَرُدُّ عَنْهُ الْعَذَابُ وَالنِّقْمَةِ، اس کو عذاب اور بلاؤں سے اس کو محفوظ کرتا ہے۔ مَا لَمْ يَسْتَخِفُوا بِحَقِّهَا، جب تک کہ اس کلمہ توحید کی حق تلفی نہ کرے، استخفاف نہ کرے۔ قالوا یا رسول اللہ ما استخفاف بها، کیا مطلب ہے اس کی حق تلفی اور اس کا استخفاف؟ جب اس کلمے کا نفع ختم ہو جاتا ہے اور یہ کلمہ مسلمان کو اللہ کی پکڑ سے، عذاب سے محفوظ، پھر اس کی ضمانت نہیں دیتا، کیا مطلب ہے حق تلفی؟ آپ علیہ السلام فرمان لگے یظہر العمل بمعاصی اللہ فلا ينکر ولا یغیر، کہ اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہونے لگ جائے اور اس کو پر نکیر اور اس کو مٹانے کی کسی کو کوئی فکر نہ ہو۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے گھر کا ذمہ دار کم از کم ماتحت خیال کرتے تھے کہ بڑا موجود ہے، وہ بےہودگی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے تھے کہ بڑے ہیں، کوئی نکیر ہوگی، روک ٹوک ہوگی، اللہ کی نافرمانی، ناجائز چیز دے کر میرا باپ مسلمان ہے کیسے برداشت کرے گا، میری ماں مسلمان ہے، یہ ناجائز کام، اللہ کی نافرمانی میرے ماں باپ کیسے برداشت کریں گے؟ کچھ خوف ہوا کرتا تھا۔ مسلمان اس کو ذمہ داری سمجھتا تھا کہ صرف نماز پڑھنا ذمہ داری نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا، حج کرنا ذمہ داری نہیں ہے، اس دین کی حفاظت بھی ذمہ داری ہے۔ یہ احساس ہوتا تھا مسلمان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ما من رجل یکون فی قوم یعمل بالمعاصی یقدرون علی ان یغیروا ولا یغیروا الا اصابهم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا۔ ایک آدمی ہے کسی مجمع میں، کسی گھر میں، کسی خاندان میں، دوستوں میں موجود ہے، یعمل بالمعاصی، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور لوگوں کو اس گناہ سے اور اس ناجائز کام سے روکنے کی قدرت بھی موجود ہے، روک سکتے ہیں، ولا یغیرون، نہیں روکتے، نہیں روکتے، کرنے دو، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ نہ میرے عزیزو، آپ کا بیٹا آپ کی قبر بھی خراب کر سکتا ہے، آپ کی قبر اچھی بھی کر سکتا ہے، آپ کی بیٹی آپ کی قبر ٹھیک بھی کر سکتی ہے، خراب بھی کر سکتی ہے، یہ آپ کے ماتحت ہیں، نہیں روکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے ان پر اللہ کا کوئی عذاب ضرور آئے گا۔ ایسا تھوڑی ہے، اللہ نے اس امت کا ایک مقام رکھا ہے، ملت اسلامیہ کی ایک ذمہ داری رکھی ہے کہ تاکہ یہ دین قیامت تک انسان تک محفوظ ہو کے پہنچے۔ صرف عبادت اس امت کی ذمہ داری نہیں، اس امت کی ذمہ داری اس دین کی حفاظت اور اشاعت بھی ہے۔
وہ تو ہر دور کے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا ہی اللہ کی دین کی حفاظت ہوتی ہے، جس کی برکت سے آج یہ دولت میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی زندگیاں اس کے لیے وقف ہوتی ہیں، کچھ سعادت مند ہوتے ہیں جن کی دولت اس کے لیے وقف ہوتی ہے، کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی صلاحیتیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ صدیوں سال میرا نبی دنیا سے چلے گئے، نبی کا دین آج تک میرے پاس محفوظ ہے، کچھ زندگیاں لگ رہی ہیں اس کے پیچھے۔ جس چیز کی فکر اور اہتمام ختم ہو جائے وہ چیز کہاں دنیا میں باقی رہتی ہے؟ کارخانہ ختم ہو جائے، فیکٹری ختم ہو جائے، بننا ختم ہو جائے، اس کی وجود کی محنت ختم ہو جائے، وہ چیز کہاں باقی رہتی دنیا میں؟ افراد ہیں، زندگیاں ہیں، شعبے ہیں دین کے، تب یہ دین زندہ رہتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذمہ داری ہر ملت اسلامیہ کے فرد کی ہے، ورنہ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سارا قرآن نبی نازل ہوتا نا تو مسلمان کی نجات کے لیے اور پیغام کے لیے ایک چھوٹی سی آیت بھی کافی تھی، چھوٹی سی سورت بھی کافی تھی، اور پھر وہ سورت پڑھی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان بڑے گھاٹے اور ناکامی کا شکار ہے۔ ہاں اس ناکامی سے اور اس خسارے سے کون لوگ محفوظ ہیں؟ جن میں چار خوبیاں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو اپنی انفرادی زندگی میں دین کو زندہ کرتے ہیں، آگے ایمان اور اعمال صالح، اگلی بات وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کو پھیلاتے ہیں، حق بات کو پھیلاتے ہیں، اللہ کی بات کو عام کرتے ہیں، اس کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس پر جو حالات آتے ہیں قوت ایمانی سے کام لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، اس پر جم جاتے ہیں، قوت برداشت اس سے کام لیتے ہیں، اپنی مضبوط قوت ارادی وہ دکھاتے ہیں، یہ کامیاب لوگ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کلکم مسئول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں بات پرس ہوگی، ہر ایک کے بارے میں بات پرس ہوگی۔ تو میرے عزیزو، اس دین کی حفاظت اور اس دین کی اشاعت یہ ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگ اس کے لیے اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی زندگیاں اور صلاحیتیں دیتے ہیں، کچھ خوش نصیب اپنی دولت اور وسائل اور صلاحیت وقت دیتے ہیں۔ ہر مسلمان یہ سوچے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری زندگی کہاں خرچ ہو رہی ہے، تب یہ دولت آئندہ نسلوں تک محفوظ رہتی ہے۔ ملت اسلامیہ کو جب تک اپنی اس ذمہ داری کا احساس تھا تو دین اس کے ہاں زندہ تھا، اس کی اپنی زندگی میں زندہ تھا، اس کے ماحولوں میں زندہ تھا، اور دین کی دولت آگے زندگی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ آئندہ نسلوں میں منتقل ہو رہے تھے۔ لیکن جب امت نے اپنی ذمہ داری کا احساس چھوڑ دیا، اس کی فکر ختم ہو گئی، خود مسلمانوں کے گھروں سے دین نکل گیا، خود کلمہ پڑھنے والے کی زندگی سے اسلام نکل گیا، اس کی اپنی زندگی میں دین نہ رہا۔ اس لیے کہ دین نماز پڑھنے کا نام تو نہیں ہے نا صرف، اور دین صرف حج روزے کا نام تو نہیں ہے، دین تو ہمارا ایسا ہے سبحان اللہ کہ جس کا تعلق پوری زندگی سے ہے۔ لیکن آج زندگی کے بہت سارے شعبے تو ایسے ہو گئے، مسلمانوں کے ہاں سے وہ دین ایسا نکلا
کہ اب یہ تصور بھی ختم ہو گیا کہ اس کا تعلق بھی دین سے ہے، اور غیروں کی باطل کی محنت آہستہ آہستہ رنگ لا رہی ہے کہ میاں دین پرائیویٹ معاملہ ہے، یہ ذاتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا قومی زندگی سے، معاشرتی زندگی سے، تعلیمی نظام سے، سیاسی نظام سے دین کا تعلق۔ یہ کافروں نے سوچ مسلمانوں میں ڈالی۔ ہمارا نبی ایسا دین نہیں لے کے آئے جس کا تعلق محض زندگی کے چند رسم و رواج سے ہو، ایک کامل اور مکمل ضابطۂ زندگی دے کر گئے، لیکن مسلمان اپنی ذمہ داری کو بھول گیا تو زندگی کی بہت سارے شعبوں سے اس کا دین نکل گیا۔ نمازی ہے، حاجی ہے، لیکن آپ کو اس کی خوشیوں میں دین نظر نہیں آئے گا، اس کی شادیوں میں دین نظر نہیں آئے گا، اس کی مجالس اور محافل میں دین نظر نہیں آئے گا، اس کے بازار میں سچائی، امانت، دیانت، دین نظر نہیں آئے گا۔ تصور غلط ہو گیا، دین کا تصور سمٹتا سمٹتا مسجد تک محدود ہو گیا، چند عبادات تک محدود ہو گیا، اور اس کی برائی یہ تھی کہ مسلمان نے اس کی حفاظت کرنا اور اس کی اشاعت کرنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا۔ تو میرے عزیزو، ہر مسلمان اگر وہ ملت اسلامیہ کا فرد ہے اور کلمہ اس نے پڑھا ہے تو اس بات کو بھی سوچے کہ میری ذات سے اور میری صلاحیتوں سے اور میری زندگی سے اور میری اولاد سے اور میرے وسائل سے اللہ کے دین کی حفاظت کس درجے کی ہو رہی ہے، یہ اس امت کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقام کا بھی احساس نصیب فرمائے اور اپنی ذمہ داری کی بھی فکر نصیب فرمائے اور اس کا اہتمام نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب